میں اس وقت کھڑا ہوں دہلی کی اس عظیم تاریخی عمارت کے سامنے جسے ہم جامع مسجد دہلی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مسجد مغل دور کی وہ نشانی ہے جو صدیوں بعد بھی اپنی شان کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ہے گیٹ نمبر 1 کی سیڑھیاں۔ یہ سیڑھیاں عام نہیں بلکہ مغل دور کے اس تصور کی مثال ہیں کہ عبادت کی جگہ شہر سے بلند ہونی چاہیے۔ یہ گیٹ سرخ پتھر سے بنایا گیا ہے جو مغل فن تعمیر کی پہچان ہے، اور اس کی بلندی اسی لیے رکھی گئی تاکہ مسجد دور سے ہی نمایاں دکھائی دے۔ یہ دروازہ دیکھیے، یہ موٹی اور مضبوط لکڑی سے تیار کیا گیا ہے جس پر لوہے کی کیلیں اور پٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ مغل دور میں لکڑی اور لوہے کے ایسے دروازے حفاظت، مضبوطی اور شاہی وقار کی علامت ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ دروازہ صدیوں بعد بھی اپنی اصل حالت میں ہے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں، کھلا صحن، چمکتے ہوئے مینار اور وسیع آسمان کے نیچے پھیلی یہ مسجد یہ احساس دلاتی ہے کہ مغل دور میں عبادت کو کتنی عظمت دی جاتی تھی۔ صحن میں لگے اس بورڈ پر نظر ڈالیے جس پر لکھا ہے کہ مسجد کے اندر موسیقی کے ساتھ ویڈیو بنانا منع ہے۔ یہ پابندی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ جگہ سیاحت سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ جامع مسجد کا وضو خانہ ہے۔ مغل دور میں صفائی اور طہارت کو عبادت کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وضو خانے کو کھلے اور کشادہ انداز میں بنایا گیا تاکہ ایک وقت میں درجنوں لوگ سکون کے ساتھ وضو کر سکیں۔ وضو خانے کے ایک حصے کو خاص طور پر گھیرا گیا ہے۔ لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ مسجد کی تعمیر کے بعد بادشاہ شاہ جہاں نے اس جگہ کو خواب میں خاص اہمیت کے ساتھ دیکھا تھا، اسی وجہ سے اس حصے کو محفوظ رکھا گیا اور آج تک لوگ اسے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وضو کرنے کا سکون یہاں خاص محسوس ہوتا ہے۔ نہ جانے اس وضو خانے میں کتنے بڑے بڑے علماء دین نے وضو فرمایا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مغل دور میں نائب امام کھڑے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو نائب امام کی آواز اور تکبیرات آخری صف تک پہنچاتے تھے تاکہ سب نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ مسجد کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیات نفیس خطاطی میں لکھی گئی ہیں۔ یہ خطاطی مغل دور کے فن اور دین دونوں کا حسین امتزاج ہے جو نمازی کو ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ لمبی لمبی صفیں مغل دور کے اس نظم کی مثال ہیں جہاں ہزاروں لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک وقت میں 25,000 سے زائد نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مسجد کا منبر۔ یہاں سے جمعہ اور عید کے دن خطبہ دیا جاتا تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے دینی، سماجی اور اخلاقی پیغام عام لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ یہ ہے گیٹ نمبر 3، یہ ہے گیٹ نمبر 2 اور یہ ہے گیٹ نمبر 1۔ مغل دور میں مسجد کے دروازے شہر کے مختلف حصوں کی طرف رکھے جاتے تھے تاکہ ہر طبقے کے لوگ آسانی سے مسجد تک پہنچ سکیں۔ سامنے وہ جگہ ہے جہاں شاہی دور میں اہم امانتیں اور مسجد سے متعلق اشیاء محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ آج بھی یہاں کچھ تاریخی چیزیں انتظامیہ کی نگرانی میں موجود ہیں جنہیں لوگ عقیدت سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ مینار پر جانا چاہیں تو گیٹ نمبر 1 سے ٹکٹ لے کر اوپر جا سکتے ہیں جہاں سے پرانی دہلی مغل دور کے نقشے کی طرح آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ جامع مسجد دہلی صرف ایک مسجد نہیں بلکہ مغل تاریخ، اسلامی تہذیب اور عبادت کا زندہ شاہکار ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اسامہ آفیشل 01 کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انسٹاگرام، فیس بک پر ہمیں فالو ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔